کرنے کا کام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرابی کا دائرہ ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے۔ جو خرابیاں آج پائی جاتی ہے ان میں سے ہر ایک متعدد اسباب سے نشوونما پاتی ہوئی اس حالت تک پہنچی ہے کہ اس کی جڑ ہماری تاریخ اور روایات اور نظام تعلیم و تمدن و سیاست میں نہایت گہری ہے، اور مختلف شعبوں کی یہ ساری خرابیاں مل جل کر ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب بصیرت آدمی کو یہ تسلیم کرنے میں کچھ بھی تعمل ہوگا کہ ان حالات میں جزوی اصلاح کی کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ آپ دینی مدارس کھول کر یا کلمہ و نماز کی تبلیغ کر کے یا فسق و فجور کے خلاف وعظ و تلقین کر کے یا گمراہ فرقوں کے خلاف مورچے لگا کر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو بس یہ کہ دین جس رفتار سے مٹ رہا ہے اس میں کچھ سستی پیدا کر دے اور دینی زندگی کو سانس لینے کے لیے کچھ دن زیادہ مل جائے۔ لیکن یہ امید آپ ان تدبیروں سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کے کلمے پست ہو کر رہ جائے، اس لیے کہ جو اسباب اس وقت تک اللہ کے کلمے کو پست اور جاہلیت کے کلموں کو بلند کرتے رہے ہیں وہ سب بدستور موجود رہیں گے، یکسو ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ موجودہ نظام تو انہی بنیادوں پر قائم رہے مگر اخلاق یا معاشرت یا معیشت یا نظم و نسق یا سیاست کی موجودہ خرابیوں میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی کسی تدبیر سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر چیز موجودہ نظام زندگی کی بنیادی خرابیوں کی آفریدہ اور پروردہ ہے، اور ہر خرابی کو دوسری بہت سی خرابیوں سے سہارا مل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک جامع فساد کو رفع کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام ناگزیر ہے جو جڑ سے لے کر شاخوں تک پورے توازن کے ساتھ اصلاح کا عمل جاری کرے۔ وہ پروگرام ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب ملنا ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ فی الواقع چاہتے کیا ہیں؟ مسلسل تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلام اور جاہلیت کا یہ ملا جلا مرکب جو اب تک ہمارا نظام حیات بنا رہا ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ یہ اگر چلتا رہا تو دنیا میں بھی ہماری کامل تباہی کا موجب ہوگا اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے ہم اس حالت میں مبتلا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ نہ ہم امریکہ اور روس اور برطانیہ کی طرح پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان و اسلام سے ہمارا جو تعلق قائم ہے وہ ہمیں اس راستے پر بے محابہ نہیں چلنے دیتا، اور نہ ہم ایک سچی مسلمان قوم کی طرح اپنی آخرت ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہمیں وہ جاہلیت نہیں کرنے دیتی جس کے بے شمار فتنے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں۔ اس دو دلی کی وجہ سے ہم کسی چیز کا حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، نہ دنیا پرستی کا نہ خدا پرستی کا۔ اس کی وجہ سے ہمارا ہر کام خواہ دینی ہو یا دنیاوی تو متضاد افکار اور رجحانات کی رزم گاہ بنا رہتا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسرے کا توڑ کرتا ہے اور کسی فکر و رجحان کے مطالبے بھی کما حقہ پورے نہیں ہونے پاتے۔ یہ حالت بہت جلد ختم کر دینے کے لائق ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن نہیں ہیں تو ہمیں بہرحال یکسو ہو جانا چاہیے۔ یکسوئی کا پہلا راستہ۔ ایک یکسوئی کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون کس صورت کو پسند کرتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے سابق مغربی حکمرانوں نے اور ان کی غالب تہذیب نے جس راستے پر اس ملک کو ڈالا تھا اسی کو اختیار کر لیا جائے، اور پھر خدا اور آخرت اور دین اور دینی تہذیب و اخلاق کا خیال چھوڑ کر ایک خالص مادہ پرستانہ تہذیب کو نشوونما دیا جائے، تاکہ یہ ملک بھی ایک دوسرا روس یا امریکہ بن سکے۔ مگر علاوہ اس کے کہ یہ رائے غلط ہے، خلاف حق ہے اور تباہ کن ہے، میں کہوں گا کہ پاکستان میں اس کا کامیاب ہونا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کی نفسانیت اور روایات میں اسلام کی محبت اور عقیدت اتنی گہری جڑیں رکھتی ہے کہ انہیں اکھاڑ پھینکنا کسی انسانی طاقت کے بس کا کام نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ اس گفتگو کے مخاطب نہیں ہے۔ یکسوئی کا دوسرا راستہ۔
یکسوئی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور قومی زندگی کے لیے اس راہ کا انتخاب کر لیں جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھائی ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلم آبادی کے کم از کم 999 فی ہزار باشندے چاہتے ہیں، اور یہی ہر اس شخص کو چاہنا چاہیے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہو۔ مگر جو لوگ بھی اس راہ کے پسند کرنے والے ہو، انہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن حالات سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جن میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں، ان میں تنہا اسلام اور خالص اسلام کو پاکستان کا رہنما فلسفہ حیات اور غالب نظام زندگی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوسرے راستے کے تقاضے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام اور غیر اسلامی قدامت کی اس آمیزش کو جسے صدیوں کی روایات نے پختہ کر رکھا ہے تحلیل کرے اور قدامت کے اجزاء کو الگ کر کے خالص اسلام کے اس جوہر کو لے لے جو قرآن اور سنت کے معیار پر جوہر اسلام ثابت ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ہمارے ان گروہوں کی مزاحمت اور سخت مزاحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو قدامت کے کسی نہ کسی جز کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مغرب کی حقیقی تمدنی اور علمی ترقیات کو اس کے فلسفہ حیات اور انداز فکر اور اخلاق و معاشرت کی گمراہیوں سے الگ کرے اور پہلی چیز کو لے کر دوسری چیز کو بالکلیہ اپنے ہاں سے خارج کر دے۔ ظاہر ہے کہ اسے ہمارے وہ گروہ برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے خالص مغربیت کو یا اسلام کے کسی نہ کسی مغربی ایڈیشن کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ فراہم ہو جو اسلامی ذہنیت کے ساتھ تعمیری صلاحیتیں بھی رکھتے ہو، پھر مضبوط سیرت اور صالح اخلاق اور مستحکم ارادے کے مالک بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ جنس ہمارے ہاں ویسے ہی کامیاب ہے، پھر اس دل گردے کے لوگ آخر کہاں آسانی سے ملا کرتے ہیں جو سیاسی اور معاشی چوٹ بھی سہے، فتووں کی مار بھی برداشت کرے اور جھوٹے الزامات کی چوطرفہ بارش کا مقابلہ بھی پورے صبر و سکون کے ساتھ کرتے چلے جائے۔ ان سب شرطوں کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کو نظام غالب بنانے کی تحریک اسی طرح ایک ہماگیر سیلاب کے مانند اٹھے جس طرح مغربی تہذیب یہاں سیلاب کے مانند آئی اور زندگی کے ہر شعبے میں چھا گئی۔ اس ہماگیری اور سیلابیت کے بغیر نہ یہ ممکن ہے کہ مغربی تہذیب کو غلبہ و اقتدار سے بے دخل کیا جا سکے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ نظام تعلیم، نظام قانون، نظام معیشت اور نظام سیاست کو بدل کر ایک دوسرا تمدن خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کیا جا سکے۔ یہی کچھ ہم چاہتے ہیں، ادھورا نہیں جامع حل۔ ہمارے پیش نظر پاکستان کے مسلمانوں کی پرانی قومی تہذیب کا احیا نہیں بلکہ اسلام کا احیا ہے۔ ہم علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کی ہوئی ترقیات کے مخالف نہیں بلکہ اس نظام تہذیب و تمدن کے باغی ہیں جو مغربی فلسفہ زندگی اور فلسفہ اخلاق کا پیدا کردہ ہے۔ ہم 2 اور 4 روپے والے ممبر بھرتی کر کے کوئی سیاسی کھیل کھیلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی قوم میں سے چھانٹ کر ایسے لوگوں کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی اسلام کو یہاں کا غالب نظام زندگی بنانے کے لیے قدامت اور جدت دونوں سے لڑنے پر تیار ہو۔ ہم زندگی کے کسی ایک جز یا بعض اجزاء میں کچھ اسلامی رنگ پیدا کر دینے کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس بات کے در پر ہے کہ پورا اسلام پوری زندگی پر حکمراں ہو، انفرادی سیرتوں اور گھر کی معاشرت پر حکمراں ہو، تعلیم کے اداروں پر حکمراں ہو، قانون کی عدالتوں پر حکمراں ہو، سیاست کے ایوانوں پر حکمراں ہو، نظم و نسق کے محکموں پر حکمراں ہو اور معاشی دولت کی پیداوار اور تقسیم پر حکمراں ہو۔ اسلام کے اس ہماگیر تسلط ہی سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان یکسو ہو کر ان روحانی، اخلاقی اور مادی فوائد سے پوری طرح متمتع ہو، جو رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت پر چلنے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے، اور پھر اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ملک تمام مسلم ممالک کے لیے دعوت الی الخیر کا اور تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے۔ ہمارا لاہ عمل، ہمارے اس مقصد کو سمجھنے کے بعد کسی کو ہمارے لاہ عمل کے سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آ سکتی۔
اس کے 4 بڑے بڑے اجزاء ہیں: سوچ کی درستی اور اعلیٰ مقصد زندگی کا شعور۔ اس کا پہلا جز تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے۔ یہ تطہیر و تعمیر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے، دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ۔ تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو زمانے حال کے مسائل و معاملات پر منطبق کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا۔ ایک طریقے سے خیالات بدلیں گے اور ان کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھرنا شروع ہوگا اور ذہنوں کو تعمیر نو کے لیے فکری غذا بہم پہنچے گی۔ پاکیزہ سیرت و کردار کی تلاش۔ اس کا دوسرا جز صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان آبادیوں سے ان مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر منظم کیا جائے جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک ہو یا اب ان خرابیوں سے پاک ہونے کے لیے تیار ہو، حق کو حق مان کر اس کے لیے وقت، مال اور محنت کی کچھ قربانی کرنے پر آمادہ ہو، خواہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہو یا پرانے، خواہ وہ عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، اور خواہ وہ غریب ہو یا امیر یا متوسط۔ ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہو انہیں غوشِ عافیت سے نکال کر میدان سعی و عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک صالح عنصر بچا کچا موجود ہے مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جزوی اصلاح کی پراگندہ کوششیں کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر رہا ہے، وہ ایک مرکز پر جامع ہو اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اصلاح و تعمیر کے لیے منظم کوشش کر سکے۔ پھر ضرورت ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ بنانے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ذہنی و اخلاقی تربیت بھی کی جائے تاکہ ان کی فکر زیادہ سے زیادہ سلجھی ہوئی اور ان کی سیرت زیادہ سے زیادہ پاکیزہ، مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔ ہمیں یہ حقیقت کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ اسلامی نظام محض کاغذی نقشوں اور زبانی دعووں کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا اس کی پشت پر تعمیری صلاحیتیں اور صالح انفرادی سیرتیں موجود ہے یا نہیں۔ کاغذی نقشوں کی خامی تو اللہ کی توفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفع کر سکتا ہے، لیکن صلاحیت اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا۔ منظم اور مشترکہ جدوجہد۔ اس کا تیسرا جز ہے اجتماعی اصلاح کی سعی۔ اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے، اور اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنے کام کرنے والوں کے ذرائع وسیع ہو۔ اس غرض کے لیے کارکنوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کے سپرد وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ اہل تر ہو۔ ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کرے اور کوئی دیہاتی عوام میں، کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہو اور کوئی مزدوروں کی طرف، کوئی متوسط طبقے کو مخاطب کرے اور کوئی اونچے طبقے کو، کوئی ملازمین کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو اور کوئی تجارت پیشہ اور صنعت پیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ کسی کی توجہ پرانی درس گاہوں کی طرف ہو اور کسی کی نئے کالجوں کی طرف، کوئی جمود کے قلعوں کو توڑنے میں لگ جائے اور کوئی الہاد و فسق کے سیلاب کو روکنے میں، کوئی شعر و ادب کے میدان میں کام کرے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں۔ اگرچہ ان سب کے حلقۂ کار الگ ہو مگر سب کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک ہی اسکیم ہو جس کی طرف وہ قوم کے سارے طبقوں کو گھیر کر لانے کی کوشش کرے۔ ان کا متعین نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ذہنی، اخلاقی اور عملی انارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفعالی رجحانات کی وجہ سے ساری قوم میں پھیلی ہوئی ہے، اور عوام سے لے کر خواص تک سب میں صحیح اسلامی فکر، اسلامی سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کی جائے۔ یہ کام صرف وعظ و تلقین اور نشر و اشاعت اور شخصی ربط و مکالمے ہی سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختلف سمتوں میں باقاعدہ تعمیری پروگرام بنا کر پیش قدمی کرنی چاہیے۔ مثلا یہ عاملین اصلاح جہاں کہیں اپنی تبلیغ سے چند آدمیوں کو ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جائے
वहां वो इन्हें मिलाकर एक मकामी तंजीम कायम कर दे और फिर उनकी मदद से एक प्रोग्राम को अमल में लाने की कोशिश शुरू कर दे, जिसके चंद अज्जा ये हैं। बस्ती की मस्जिदों की इस्लाह हाल, आम बाशिंदों को इस्लाम की बुनियादी तालीमात से रोशनास कराना, तालीम बालिगान का इंतजाम, कम अज कम एक दारुल मुताले का क़याम, लोगों को जुल्म सितम से बचाने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद, बाशिंदों के ताउन से सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की कोशिश, बस्ती के यतीमों, बेवाओं, माजूरों और गरीब तालिब इल्मों के फहरिस्तें मुरतब करना और जिन जिन तरीकों से मुमकिन हो इनकी मदद का इंतजाम करना, और अगर ज़राया फराम हो जाए तो कोई प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल या दीनी तालीम का ऐसा मदरसा कायम करना जिसमें तालीम के साथ इखलाकी तरबियत का भी इंतजाम हो। इसी तरह मसलन जो लोग मजदूरों में काम करें वो अमलन उनके मसाइल को हल करने की सई भी करें। इन्हें ऐसी मजदूर तंजीमात कायम करनी चाहिए जिनका मकसद इंसाफ का क़याम हो, न कि ज़राया पैदावार को कौमी मिल्कियत बनाना। इनका मसलक जायज और माकूल हुकूक के हसूल की जद्दोजहद हो, न कि तबकाती कशमकश। इनका तरीक़ेकार इखलाकी और आईनी हो, न कि तोड़ फोड़ और तखरीब। उनके पेश नजर सिर्फ अपने हुकूक ही न हो बल्कि अपने फराइज भी हो। जो मजदूर या कारकुन भी इनमें शामिल हो उन पर यह शर्त आयद होनी चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ अपने हिस्से का फर्ज जरूर अदा करेंगी। फिर इनका दायरे अमल सिर्फ अपने तबके के मफाद तक ही महदूद न होना चाहिए, बल्कि ये तंजीमात जिस तबके से भी ताल्लुक रखती हो उसकी दीनी, इखलाकी और माशरती हालात को भी दुरुस्त करने की कोशिश करती रहे। इस अमूमी इस्लाह के पूरे लाहे अमल का बुनियादी हसूल ये है कि जो शख्स जिस हल्के और तबके में भी काम करे मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीके से करे और अपनी सई को एक नतीजे तक पहुंचाए बगैर न छोड़े। हमारा तरीका ये न होना चाहिए कि हवा के परिंदों और आंधी के झगड़ों की तरह बीज फेंकते चले जाए। इसके बरअक्स हमें किसान की तरह काम करना चाहिए जो एक मुतय्यन रकबे को लेता है, फिर जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक मुसलसल काम करके अपनी मेहनतों को एक नतीजे तक पहुंचा कर दम लेता है। पहले तरीके से जंगल पैदा होते हैं और दूसरे तरीके से बाकायदा खेतियां तैयार हुआ करती हैं। हुकूमत और निज़ाम हुकूमत का मसला। इस्लाह अमल का चौथा जुज़ निज़ाम हुकूमत की इस्लाह है। हम ये समझते हैं कि जिंदगी के मौजूदा बिगाड़ को दूर करने की कोई तदबीर भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि इस्लाह की दूसरी कोशिशों के साथ साथ निज़ाम हुकूमत को दुरुस्त करने की कोशिश भी न की जाए। इसलिए कि तालीम, कानून, नज़्म नस्क और तक़सीम रिज़्क की ताकतों के बल पर जो बिगाड़ अपने असरात फैला रहा हो इसके मुकाबले में बनाओ और संवार की वो तदबीरें जो सिर्फ वाज और तलकीन और तबलीग के ज़राए पर मुनहसर हो कभी कारगर नहीं हो सकती। लिहाजा अगर हम फिलवाक़िया अपने मुल्क के निज़ाम जिंदगी को फिस्क व ज़लालत की राह से हटाकर दीन हक़ की सिरात मुस्तकीम पर चलाना चाहते हैं तो हमारे लिए नागुज़ीर है कि बिगाड़ को मसनद इक़्तिदार से हटाने और बनाव को उसकी जगह मुतमक्किन करने की बराह रास्त कोशिश करें। जाहिर है कि अगर अहले खैर और इस्लाह के हाथ में इक़्तिदार हो तो वो तालीम और कानून और नज़्म नस्क की पॉलिसी को तब्दील करके चंद साल के अंदर वो कुछ कर डालेंगे जो गैर सियासी तदबीरों से एक सदी में भी नहीं हो सकता। जमहूरी और इंतखाबी रास्ता। ये तब्दीली किस तरह हो सकती है? एक जमहूरी निज़ाम में इसका रास्ता सिर्फ एक है और वो है इंतखाब का रास्ता। राय आम की तरबियत की जाए, अवाम के मियार इंतखाब को बदला जाए, इंतखाब के तरीकों की इस्लाह की जाए और फिर ऐसे सालिह लोगों को इक़्तिदार के मकाम पर पहुंचाया जाए जो मुल्क के निज़ाम को खालिस इस्लाम की बुनियादों पर तामीर करने का इरादा भी रखते हो और काबिलियत भी। हमारी तशख़ीस ये है कि इस मुल्क के सियासी निज़ाम की खराबियों का बुनियादी सबब यहाँ के तरीके इंतखाब की खराबी है। जब इंतखाब का मौसम आता है तो मनसब और जाह के ख्वाहिशमंद लोग उठ खड़े होते हैं और दौड़ धूप करके या तो किसी पार्टी का टिकट हासिल करते या आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। इस कोशिश में वो किसी इखलाक और किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं होते। किसी झूठ, किसी फरेब, किसी चाल, किसी दबाव और किसी नाजायज से नाजायज हटकंडे के इस्तेमाल में भी उनको दरीग नहीं होता। जिसे लालच दिया जा सकता है उसका वोट लालच से खरीदते हैं, जिसे धमकी से मरऊब किया जा सकता है उसका वोट धमकी से ले लेते हैं और जिसको किसी तासुब की बिना पर अपील किया जा सकता है उसका वोट तासुब के नाम पर मांगते हैं।
گندا سیاسی عمل اور اصلاح کا راستہ۔ اس گندے کھیل کے میدان میں قوم کے شریف عناصر اول تو اترتے ہی نہیں، اور بھولے بھٹکے اگر وہ کبھی اتر آتے ہیں تو پہلے ہی قدم پر انہیں میدان چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ مقابلہ صرف ان لوگوں کے درمیان رہ جاتا ہے جنہیں نہ خدا کا خوف ہو، نہ خلق کی شرم، اور نہ کوئی بازی کھیل جانے میں کسی طرح کا باک۔ پھر ان میں سے کامیاب ہو کر وہ نکلتا ہے جو سب جھوٹوں کو جھوٹ میں اور سب چال بازوں کو چال بازی میں شکست دے دے۔ رائے دینے والی عوام جس کے ووٹوں سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، نہ اصولوں کو جانچتی ہے، نہ پروگراموں کو پرکھتی ہے، نہ سیرتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتی ہے۔ اس سے جو بھی زیادہ ووٹ جھپٹ لے جائے وہ بازی جیت لیتا ہے، بلکہ اب تو اس کے حقیقی ووٹوں کی اکثریت بھی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ کرایہ پر ووٹ دینے والے جعلی ووٹر اور بددیانت پولنگ افسر اپنے ہاتھوں کے کرتب سے بارہا ان لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں جن کو اصل رائے دہندوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ بس اوقات انتخاب کی نوبت بھی نہیں آنے پاتی، ایک بے ضمیر مجسٹریٹ کسی ذاتی دلچسپی کی بنا پر یا کسی کا اشارہ پا کر تمام امیدواروں کو بیک جنبش قلم میدان سے ہٹا دیتا ہے، اور منظور نظر آدمی بلا مقابلہ پورے حلقہ انتخاب کا نمائندہ بن جاتا ہے، خواہ وہ واقعی نمائندہ ہو یا نہ ہو۔ طریقہ انتخاب کی اصلاح۔ ہر شخص جو کچھ بھی عقل رکھتا ہے ان حالات کو دیکھ کر خود یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جب تک یہ طریقہ انتخاب جاری ہے کبھی قوم کے شریف اور نیک اور ایماندار آدمیوں کے ابھرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ قوم کے بدتر سے بدتر عناصر چھٹ کر سطح پر آئے، اور جس بد اخلاقی و بد کرداری سے وہ انتخاب جیتتے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ ملک کا انتظام چلائیں۔ یہ طریقے یکسر بدل دینے کے لائق ہیں۔ ان کے بجائے دوسرے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بہتر آدمی اوپر آ سکے؟ ان کی ایک مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ آیا ان طریقوں سے نظام حکومت کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اول یہ کہ انتخابات اصولوں کی بنیاد پر ہو، نہ کہ شخصی یا علاقائی یا قبائلی مفادات کی بنیاد پر۔ دوم یہ کہ لوگوں کو ایسی تربیت دی جائے جس سے وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو سکے کہ ایک اصلاحی پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے کس قسم کے آدمی موزوں ہو سکتے ہیں، اور ان میں کیا اخلاقی صفات اور ذہنی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ سوم یہ کہ لوگوں کے خود امیدوار بن کر کھڑے ہونے اور خود روپیہ صرف کر کے ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح بالعموم صرف خود غرض لوگ ہی منتخب ہو کر آئیں گے۔ اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہر حلقہ انتخاب کے شریف و معقول لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، کسی موضوع آدمی کو تلاش کر کے اس سے درخواست کرے کہ وہ ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہو، اور پھر خود دوڑ دھوپ کر کے اور اپنا مال صرف کر کے اس سے کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح جو لوگ منتخب ہوں گے وہی بے غرض ہو کر اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ چہارم یہ کہ جو کارکن اس شخص کو کامیاب کرانے کی جدوجہد کرے ان سے قسم لی جائے کہ وہ اخلاق حدود اور انتخابی ضوابط کی پوری پابندی کریں گے، کسی تعصب کے نام پر اپیل نہ کریں گے، کسی کے جواب میں بھی جھوٹ اور بہتان تراشی اور چال بازو سے کام نہ لیں گے، کسی کی رائے روپے سے خریدنے یا دباؤ سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں گے، کوئی جعلی ووٹ نہ بھگتائیں گے، خواہ جیتے یا ہارے۔ بہرحال شروع سے آخر تک پوری انتخابی جنگ صداقت و دیانت کے ساتھ بااصول طریقے سے لڑیں گے۔ اگر اس ملک کے انتخاب میں ان طریقوں کو آزمایا جائے تو جمہوریت کو قریب قریب بالکل پاک کیا جا سکتا ہے، اور بدکردار لوگوں کے لیے برسر اقتدار آنے کے دروازے بند کیے جا سکتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے بہتر نتائج پہلے ہی قدم پر ظاہر ہو جائے، لیکن اگر اس رخ پر ایک دفعہ انتخابات کو ڈال دیا جائے تو جمہوریت کا مزاج یکسر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان طریقوں سے نظام حکومت کی واقعی تبدیلی میں 25-30 سال صرف ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا صحیح راستہ یہی ہے، اور جو تبدیلی اس طریقے سے ہوگی وہ انشاءاللہ پائیدار مستحکم ہوگی۔ میں نے اس مرض کا طریقہ علاج بھی بیان کر دیا ہے اور وہ مقصد بھی پیش کر دیا ہے جس کے لیے ہم علاج کی یہ کوششیں کرنا چاہتے ہیں۔